السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ وہاں اندھیرا بہت تھا، ہیبت ناک سناٹا تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، وہ بھاگنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کوئی تو آ کر اسے اس اندھیرے سے نکال دے۔ وہ رو پڑا، وہ زار و قطار رو رہا تھا، وہ چلا چلا کر رو رہا تھا، مگر اس ہیبت ناک سناٹے میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں کسی کے قہقہے کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ کون تھا؟ کون اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا؟ بے چینی سے کروٹ بدلتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پہ ایک لرزش سی طاری تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نگاہیں گھمائیں، اسے اندھیرا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا۔ لیمپ روشن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ لیمپ نے کمرے میں پھیلے اندھیرے کو کم کر دیا، مگر اسے یہ روشنی ناکافی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس اندھیرے میں، اسی سناٹے اور اسی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس آ کر کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھیں، یہاں تک کہ جو چھت پر لائٹس تھیں وہ بھی آن کر دی۔ ایک پل میں کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ روشنی ہو جانے کے بعد اس کی وحشت تو ختم ہو گئی تھی، مگر گھٹن کا احساس ابھی بھی تھا۔ وہ کمرے کے دوسری طرف کھڑکیوں کے پاس آیا۔ اس نے ایک ایک کر کے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے روم کی بالکنی میں آ گیا۔ وہ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، خود کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے۔ اسے یاد آ چکا تھا کہ وہ کسی اندھیری اور ہیبت ناک جگہ نہیں بلکہ یورپ کے ایک خوبصورت ملک میں ہے۔ وہ اٹلی میں ہے۔ وہ اس وقت روم کے ایک خوبصورت اور شاندار ہوٹل کے پر آسائش کمرے میں ہے۔ وہ ریلنگ پر بازو جما کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے سامنے نظر آتی سڑک پر گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، آخر یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں رہا؟ برس ہا برس ہوئے اس نے راتوں کو سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے خواب آیا کرتا تھا، یوں لگتا تھا ادھر وہ سوئے گا، ادھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ نیند سے فرار کی یہ کوشش اتنی کامیاب ثابت ہوئی تھی کہ اب جب وہ خود کو ایک مضبوط اور توانا مرد سمجھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا، وہ رات کو پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، تب اسے نیند لاکھ کوشش کرنے پر بھی نہیں آتی تھی۔ بے خوابی کا مریض ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نیند کے آ جانے کی کوشش کرتے گزار دیا کرتا تھا۔ جب اس کیفیت کو بہت راتیں گزر جاتی، نیند نہ آنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں معمولات زندگی متاثر ہونے لگتی تو وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لیا کرتا تھا۔ ان گولیوں کے ساتھ نیند اسے آ جاتی تھی، مگر یہ نیند اپنے ساتھ بہت سے ڈراؤنے خواب بھی لے کر آتی تھی۔ غلط سوچنا تھا وہ کہ وہ خوابوں سے نہیں ڈرتا تھا،
وہ تو ان خوابوں سے آج بھی اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا 12 سال پہلے ڈرتا تھا۔ چند منٹ گہری گہری سانسیں لینے کے بعد گھٹن کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بدن کی لرزش بھی ختم ہوئے جا رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکیاں اور بالکنی دروازہ اسی طرح کھلے رہنے دیے تھے۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے اپنے گرد آوازیں چاہیے تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اٹالین میں آتے یہ پروگرام قطعاً اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی انہیں سننا چاہتا تھا۔ اب اپنے اندر کی وحشت اور سناٹا مٹانے کو باقی رات اس نے یہی کام کرنا تھا۔ زندگی کی بے شمار راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزارنی تھی۔